پاکستان میں بقری عید کا تہوار قریب آ رہا تھا۔ فرید اور عبدل اپنی اپنی بکریوں کو تازہ چارہ کھلا کر خوش ہو رہے تھے۔ عبدل: یار فرید، بکریوں کی قسمت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا۔ فرید کہتا ہے، ہاں بھائی، آج ہم انہیں تازہ چارہ کھلا رہے ہیں اور عید کے دن انہیں خود کھا جائیں گے۔ یہ سن کر دونوں بکریاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت وہ آپس میں بات کرتی ہیں، امینہ، کیا ہم چند دن کے ہی مہمان ہیں؟ اس کے جواب میں زرینہ کہتی ہے، ہاں، عید کے دن ہمیں قربانی دے کر اللہ کو خوش کیا جائے گا۔ امینہ کہتی ہے، یہ قربانی نہیں، قتل ہے۔ میں نہیں مانتی کہ اللہ ہماری جان لینے سے خوش ہوگا۔ زرینہ سوچتی ہے، اگر وہ یہاں رہیں تو انجام موت ہی ہے۔ وہ فیصلہ کہ رات کو بھاگ جائیں گے۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور گھر کے لوگ سو رہے تھے۔ موقع دیکھ کر دونوں بکریاں وہاں سے بھاگ نکلتی ہیں۔ فرید نیند سے جاگ کر عبداللہ کو کہتا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، آؤ بکریوں کو اندر لے آئیں۔ جب وہ باہر جاتے ہیں تو بکریوں کو غائب دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بھاگ گئی ہیں۔ وہ دونوں بکریوں کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ کچھ دور جا کر انہیں بکریاں نظر آ جاتی ہیں۔ فرید کہتا ہے، رک جاؤ بکریوں، تم ہم سے نہیں بچ سکتی۔ بکریاں اور تیز بھاگنے لگتی ہیں۔ بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی ہوتی ہے، مگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ندی میں چھلانگ لگا دیتی ہیں اور پانی کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہیں۔ ندی کے پانی میں بہتے بہتے دونوں بکریاں ہندوستان کی سرحد میں پہنچ جاتی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بچھڑ جاتی ہیں۔ امینہ کو ایک غریب کسان ملتا ہے جو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جبکہ زرینہ کو ایک سادھو بابا ملتے ہیں جو اسے اپنے آشرم میں لے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے۔ امینہ کسان کے گھر میں پل رہی ہوتی ہے اور زرینہ آشرم میں، لیکن وہ ایک دوسرے کو یاد کر کے افسوس کرتی ہیں۔ ایک دن کسان کی بیوی اپنے بیمار بیٹے کے لیے بلی دینے کی بات کرتی ہے۔ امینہ یہ سن کر کانپ جاتی ہے۔ امینہ خود سے کہتی ہے، یا اللہ، یہاں بھی میری قربانی دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ دوسری طرف زرینہ بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ آشرم میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے شاگرد فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بکری کو کسائی کے ہاتھ بیچ دیں گے تاکہ بابا کی دوا خریدی جا سکے۔ زرینہ سوچتی ہے، یا اللہ، یہ ہندو ہوں یا مسلمان، سب ہمیں قربانی دینے کے لیے ہی دیکھتے ہیں۔ دونوں بکریاں فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوبارہ بھاگیں گی۔ وہ رات کے وقت بھاگ نکلتی ہیں اور اتفاق سے جنگل میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ امینہ اور زرینہ آپس میں بات کرتی ہیں، تم یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زرینہ کہتی ہے، ہاں بہن، انسان چاہے پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے، سب ایک جیسے ہیں۔ وہاں ہمیں قربانی کے نام پر مارا جاتا تھا اور یہاں بلی کے نام پر۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ ایک بھوکا شیر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ شیر کہتا ہے، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، بتاؤ تم میں سے پہلے کون مرے گا؟ زرینہ چالاکی سے کہتی ہے، مہاراج، مجھے مارنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیں۔ شیر کہتا ہے، جی پوچھو۔ زرینہ، آپ جنگل کے بادشاہ ہو، پھر بھی بھوکے کیوں ہو؟ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شکاریوں نے اسے پکڑ کر سرکس میں بیچ دیا تھا، جہاں اسے کوڑوں سے مارا جاتا تھا
بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آیا تھا۔ شیر: انسانوں نے میرا بھی جینا دو بھر کر دیا تھا۔ بکریاں حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ہم بھی انسانوں کے ظلم سے بھاگ کر آئی ہیں۔ شیر کہتا ہے اگر تم بھی انسانوں سے تنگ ہو تو اب سے میرے ساتھ جنگل میں رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ سن کر بکریاں خوش ہو جاتی ہیں، وہ جنگل میں شیر کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔